السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ شوہر کبھی باپ نہ بن سکتا تھا، پھر بھی بیوی حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ سٹوریز کی شادی کو چند ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر شوہر نے اسے مار پیٹ کر کے ادموہا کر دیا، حتیٰ کہ وہ مرنے والی ہوگی۔ اس کے شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی، بس وہ اتنا جانتا تھا کہ بیوی بے وفا ہے، سو وہ اس کی ذات پر اپنی فرسٹریشن نکال کر خود کو ہلکا پھلکا تو نہ ہوتا، مگر وقتی طور پر دماغ پر پڑنے والا دباؤ قدرے کم کر لیتا۔ اسی سب میں ایک دن اس نے مار پیٹ کرتے بیوی کو۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس سے ڈاکٹر کے ساتھ اس کے کتنے سیشن ہو چکے تھے، مگر وہ تو جیسے ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ خود کو روز زخمی کر دیتی، کیونکہ سوال کیا گیا، دل کرتا ہے کہ خود کو اذیت کی انتہا تک لے جاؤں تو اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہو، یہ تکلیف حرام موت کی بعد کی تکلیف سے بچا سکے۔ مرنے کا دل کیوں کرتا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو بولی، میں امید سے ہوں، امی چاہتی ہیں میں اس گناہ کو ختم کر دوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس بچے کو مار دوں، گناہ کیسے کیا تم نے؟ سوال کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ نہیں، میری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے، نہ میرا پہلے کوئی قصور تھا، پھر میں اس معصوم جان کو کس بات کی سزا دوں؟ پھوپھو کہتی ہیں کہ یہ میری آزمائش ہے، اس کے بارے میں مجھ سے روز حشر حساب کیا جائے گا۔ کھوئے لہجے میں بولے جا رہی تھی، گھر والے مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، میری وجہ سے ان کی عزت داغدار ہو گئی ہے، تو اب کیا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، میرے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے مارنا نہیں چاہتی، مگر وہ ہم دونوں کو مار دے گی۔ وہ ڈاکٹر کو اپنی ٹینشن کی وجہ بتا رہی تھی، جانے وہ کس کا حوالہ دے رہی تھی۔ بے چند ہدایات کے ساتھ یہ سیشن اختتام کو پہنچا۔ ایک 30 سالہ حور نوجوان اپنے آفس کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی پرسنالٹی بلا کی اٹریکٹیو تھی۔ سامنے بیٹھی عورت نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا۔ کون ہو بیٹا؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں اذلان ہوں، نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ کیا آپ کی بیٹی اس حال میں میری وجہ سے ہے؟ جو ہوا غلط ہوا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ میں اس کا خمیازہ بھگتنے کو تیار بھی ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر کوئی شرائط ہو تو مجھے بھی منظور ہے۔ اس کی ڈرائی دے کر عورت کا خون کھول گیا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دے دوں گی؟ عورت غصے سے سرخ پڑ گئی۔ دیکھیں، جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی اور آپ کی بیٹی کی بھلائی اسی میں ہے کہ میری بات مان لیں۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ مجھے سزا دلوانے کا سوچ رہی ہیں تو سراسر بیوقوفی ہے، اس میں نقصان آپ کا ہی ہوگا، آپ چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ خیر، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں، یہ میرا کارڈ ہے، جو بھی فیصلہ ہو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی نے گھر آ کر بابا کو کام سے جلدی آنے کا کہا۔ شام کو اسے دیکھا، بابا آنے والے وجود کو مصیبت کہہ رہے تھے۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، جب تک یہ یہاں رہے گی لوگ باتیں بنائیں گے، جب یہ نہیں ہوگی لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں ملے گا، اس کا بھائی بولا تھا۔ اس کے لیے بہن سے زیادہ لوگوں کی باتیں اہم تھی، مگر ہم اس لڑکے سے کیسے رشتہ طے کر دیں گے؟ شادی کے بعد اگر اس نے اپنی ساری حرکتیں جاری رکھی تو میری بیٹی اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ بابا نے یہ کہہ کر امی کو چپ کروا دیا تھا۔ لوگوں سے ڈر کر آپ اپنی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں، امی روتے ہوئے انہیں سمجھا رہی تھی۔ کال کر اس سے کہو کہ جمعے کو نکاح کے لیے آ جائے، بابا نے امی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ جمعے کو اس کا نکاح ہوا، اس نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب جانتی ہے۔ نکاح کے بعد اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا، جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، امی نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا۔ چند گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، وہ سر جھکائے سنتی رہی، مگر اچانک ایک قہقہ بلند ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایسی کوئی بات ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا تم؟ سیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تمخسرانہ انداز میں کہا، کیا لگے تمہیں پوری دنیا سے جھوٹ بولتی پھرو گی، کسی کو تمہارے متعلق پتہ نہیں چلے گا؟
کیسے سوچا تم نے کسی اور کے گناہ کی سزا میرے سر ڈال دو گی؟ وہ نفرت سے بولا۔ میں سوچ کے پریشان ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہوگی، مگر تم نے تو میری غلطی کی آڑ میں اپنا نام نکلوا لیا۔ داد دینا پڑے گی تمہیں۔ تم نے ایسے آدمی پہ الزام لگایا جو کبھی باپ نہیں بن سکتا، کیوں کیا ایسا؟ وہ تقریباً چلایا تھا، کس کا بچہ ہے یہ؟ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ بے چند ہی لمحوں میں اس کا وجود اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے لگا۔ پہلے جو اس نے کیا کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب جو کر رہے ہو جان کے جینے کے قابل نہیں چھوڑنا تھا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کئی دنوں سے وہ سب جھیل رہی تھی۔ پہلی رات سے اب تک روز یہی سوال، یہی بد کردار ہونے کا طعنہ، اور بگڑتے بگڑتے نوبت لاتوں، ٹھڈوں اور کھوسوں پر آن ٹھہرتی۔ وہ تو بس تختہ مشق بن کر رہ گئی تھی، مگر دن کے وقت چہرہ و جسم پر جہاں نشانات مٹتے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے چھپانا بھی مجبوری۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ وہ سیڑھیوں پہ تھی جب سیام نے معمول کے مطابق گزرتے ہوئے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ جو پہلے ہی نڈھال ہو رہی تھی اس دھکے کو سہار نہ پائی اور لڑکتی ہوئی زمین پر پہنچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا بدن لہو رنگ ہو گیا۔ سیام نہیں جانتا تھا کہ اچانک اس کے جھولنے کو ڈرامہ سمجھ بیٹھا، مگر وہ تو سچ میں لڑکھڑا رہی تھی۔ اب اس کو خون میں ڈوبتا دیکھ کر گنگ سا کھڑا تھا۔ یہ تو شور کی آواز پہ فضیلت بوا وہاں پہنچی۔ انہوں نے فوراً اس کو سنبھالا۔ اسپتال کی طرف جانے میں بالکل دیر نہ کی۔ آئی سی یو کے باہر پورے 9 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ایک نرس باہر آئی اور بولی مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور چند گھنٹے اہم ہیں، بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر تو فضیلت بوا بھی شاٹ کڑی تھی۔ یہ سب کب کی بات ہے؟ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی، اور اب وہ سن رہی تھی کہ کچھ باقی نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کی؟ ایک نومر نرس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم جانتی ہو اسے یہ 5 دن پہلے یہاں لائی گئی تھی، اس کا مسکیریج ہوا تھا، سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ حالت کافی خراب تھی۔ اس کی رضیہ بتا رہی تھی کہ جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے۔ نومر نرس نے تفصیل بتائی۔ جو اس کے پیچھے بیٹھا سیام سن رہا تھا۔ اگلے 10 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تھا۔ وہ مشینوں میں گری لیٹی تھی۔ اسے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اندر آتی نرس نے اسے روک دیا۔ لیٹی رہو، بازو پر زور مت دو۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارا شوہر؟ کون؟ میرا شوہر کہاں؟ نہ لیٹی رہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو نرس نے اسے جھڑک دیا۔ مجھے جانا ہے۔ اس نے اپنی ڈرپ ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آرام سے لیٹ جاؤ پلیز ڈاکٹر، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں آئی کیسے۔ کئی دیر کے بعد وہ دشمنے جہاں اسپتال آیا تو سو رہی تھی۔ اٹھی تو وہ چیئر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ چلو چلیں۔ اسے دیکھ کر اس نے اخبار طے کر دیا۔ خیریت پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ گھر کی وجہ سے ہوٹل میں لے آیا، بنا کچھ کہے اس ہوٹل میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کو بتائے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو کیسا فیصلہ؟ اس کی ماں حیران ہوئی تھی۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ اس سے ماما کو دیکھتے ہوئے گلاس منہ سے لگا لیا۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ حیران پریشان اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سب کچھ جانتی ہے تمہارے بارے میں۔ ماما کو تفتیش ہوئی۔ سب کچھ نہیں، کچھ جانتی ہے۔ اگر وہ بھی عارفہ کی طرح تمہیں چھوڑ گئی تو ماما نے مزید پوچھا۔ نہیں چھوڑ گی۔ سیام کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ جانتا تھا کہ واپسی کے دروازے بند ہیں۔ ایکسپیکٹ تو ہم نے عارفہ سے بھی یہی کیا تھا۔ ماما نے کہا تھا۔ نہیں ماما، اس نے جھوٹ بولا تھا، مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے میں بتایا ہوا ہے، کئی بار ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور مجھے غلط ادویات بھی دی، جس کے باعث میں ہر وقت نیند کی کیفیت میں رہتا۔ آنکھوں میں سرخی الگ عجیب سا تاثر دیتی تھی۔ میں نے بعد میں اپنا چیک اپ کروایا۔ اس نے ہمیں چیٹ کیا اور جعلی رپورٹ بنوائی تھی کہ میں دماغی مریض ہوں۔ مسز نامہ ادھر منہ کھولے سب کچھ سن رہی تھی۔ ایسا کیوں کیا اس نے ہمارے ساتھ؟ ہماری محبت میں کیا کمی تھی؟ وہ صدمے سے بولی۔ مجھے چھوڑنا چاہتی تھی کسی اور کے لیے، اس سے شادی کر کے دبئی چلے گی۔ اب آپ اس کو بہو بنا لیں، بہت اچھی ہے آپ کا اور آپ کے گھر کا خیال رکھے گی۔ عارفہ جیسی نہیں ہے۔ اس نے جتنا اس کے بارے میں پتہ کیا تھا
سب ماما کو بتا دیا تھا، سوائے اپنی غلطیوں کے۔ جب جانتے ہو کہ مجھے پسند آئے گی تو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ماما اسے دیکھ کر خوش تھی کہ چلو اپنے آپ سے دوبارہ زندگی کی طرف تو لوٹ آیا سیام۔ اس کے اکلوتے بیٹے نے اپنے بارے میں سوچا تو صحیح، پھر بولی شادی سے کیوں کی بیٹا؟ مجھے بھی ساتھ لے کر چلتے، اس کے گھر ہم باقاعدہ رشتہ لے کر جاتے، مگر سیام کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اپنی مزاج طبیعت کی وجہ سے اس نے لوگوں کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ماما کے اصرار پر اس نے عارفہ سے شادی کی تھی، سچے دل سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے 1.5 سال بعد یہ کہہ کر ہلا لے لی کہ سیام تو نیم پاگل ہے اور کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سیام کو گہرا صدمہ ہوا، پھر اپنے غم کو بھلانے کے لیے اس نے نشہ آور دواؤں کا سہارا لیا۔ اسے دعا کے نشے میں ایک دن منال کے ساتھ ظلم کر بیٹھا۔ عارفہ نے تو خود تو جھوٹ کے سارے اپنی خوشیاں حاصل کر لی، مگر کئی زندگیوں میں زہر گھول دیا۔ اچھا چھوڑیے، آپ تو کر لی ہے میں نے بھی شادی، آپ بتائیے میں اسے گھر کب لاؤں؟ وہ موضوع پکڑتے ہوئے بولا تو انہوں نے جھٹ سے کہہ دی یہی فرصت میں لے آؤ۔ ماما کو لگا تھا کہ منال کے گھر آنے کے بعد سیام میں بہت صحیح تبدیلیاں آئی ہیں، وقت سے گھر آنے لگا تھا، نشہ آور دواؤں کو تو اسے چھوڑ ہی دیا تھا۔ مسٹر انعام حیدر بھی بیٹے میں آنے والی تبدیلیوں سے خوش تھی۔ ماما تو اس کا سارا کریڈٹ منال کو دیتی تھی، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ سب اس سے ڈر سے کرتا کہ کہیں ماما کو اس رشتے کی اصلیت پتہ نہ چل جائے۔ منال کو بھی وہ تنبیہ کر کے یہاں لایا تھا، اگر اس کے گھر والوں کو اس رشتے کی اصلیت پتہ چلی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منال بس اتنا جانتی ہے کہ سیام کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ گھر آنے پر منال کو سیام کی ماں نے بہت پیار دیا، جبکہ سیام اور اس کے درمیان اتنا سا رشتہ تھا کہ وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے۔ سیام کو تو منال کا اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانا تک پسند نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر اسے عارفہ کی یاد آتی تھی، سو سارا غصہ وہ منال پر اتار دیا کرتا، مگر اس کو صبح شام یہ ظاہر کرنا پڑتا کہ وہ خوش ہے۔ رات کو اسے سیام کی غربت میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا، اس سے نفرت ہونے لگتی۔ اس نے اظہار کبھی نہیں کیا، لیکن دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ اس کے اپنوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ وقت گزرنے دنوں کے ساتھ وہ اذیت کی عادی ہوگی۔ سیام اپنی ماں کے سامنے اسے بہت محبت سے پیش آتا، ان کے پیچھے وہ اجنبی بن جاتا، پھر رات کو وہ یہ اجنبیت کی تمام حدیں عبور کر دیتا۔ اس کی وجہ سے اس کی نمازیں قضا ہونے لگی، کبھی تہجد پڑھنے سے روک دیتا، کبھی تہجد فرض نہیں ہے تو کبھی فجر میں کہتا نماز نہیں پڑھو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ ملال کی اس کے سامنے ایک نہ چلتی، اس سے سیام کے گھر آئے ہوئے 5 ماہ ہونے کو تھے، مگر سیام کا رویہ ویسے کا ویسا تھا۔ منال کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، سارا دن وہ کچن میں گھسی رہتی۔ اب تو سیام رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا، سارا دن وہ گھر میں پاگلوں کی طرح گھومتی پھرتی رہتی، ماضی کو بلانے کی کوشش کرتی۔ آج منگل کا دن تھا، سیام بخار کی وجہ سے آفس نہیں گیا تھا۔ ناشتے کے لیے وہ لون میں آیا تو اسے اکیلے بیٹھا دیکھا تو وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بڑی بے دردی سے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کسی کی زندگی میں اذیت کا باعث بنے گا، مگر عارفہ کی بے وفائی نے اسے بدل ڈالا تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس پر زیادتیوں کی انتہا کر دیتا۔ اب کہ اسے منال سے ہمدردی ہو رہی تھی، جو اس کی وجہ سے ایک اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ کافی حساس طبیعت کا مالک تھا، ہوش میں آیا تو اپنی غلطیوں پر نادم ہو رہا تھا۔ اسے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ناشتہ لگا دوں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضیہ نہیں آئی آج؟ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ پلکیں جھکائے کھڑی تھی۔ ناشتہ لگا دوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم نے کر لیا ناشتہ؟ پہلی دفعہ تو جو اس نے نرم لہجے میں اسے پوچھا۔ وہ کہتی بھی تو کیا کہتی، اسے اکیلا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سو وہ خاموش رہی۔ لگا دوں ناشتہ؟ وہ اسے کہتے ہوئے اندر چلا گیا۔ ناشتہ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ تو تم نہیں کرو گی ناشتہ؟ جاتے ہوئے اس نے منال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم باہر بیٹھی رو رہی تھی؟ سیام نے منال سے پوچھا تو اسے حیرت ہوئی۔
اسے ٹیبل پر نظریں جمائے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ سیام اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، چاہے ابل رہی ہوگی وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہے۔ اسے سیام کی نظروں سے خوف آتا تھا۔ میں نے کہا، ادھر دیکھو۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ مینال لرز گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ بول نہیں سکا۔ سیام نے اس کا بازو چھوڑا اور وہ کچن میں چلی گئی۔ آج پہلی بار یہ سوچ رہا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس سے نفرت کرتی ہے مگر اظہار نہیں کرتی۔ اس کے دل میں بہت ساری شکایتیں ہیں مگر کچھ کہتی نہیں ہے۔ اسے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کا شکوہ ظاہر ہو۔ اتنا صبر آخر کہاں سے آیا اس لڑکی میں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اپنے ہی آپ سے سوال کر رہا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں میں سیام کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ جب بات بے بات پہ اسے ذلیل کرتا تھا، وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا کھایا ہے؟ یہ رنگ تم پہ سوٹ نہیں کرتا، اپنا خیال رکھا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ امید سے ہوئی تو سیام حیران رہ گیا۔ ایک بار پھر اپنا تفصیلی معائنہ کروایا تو ایک اور جھوٹ جو عارفہ نے اس سے بولا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کو ناکارہ سمجھ بیٹھا تھا، اس سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ اب تو سیام کی شرمندگی کی انتہا نہ رہی، یعنی منال بد کردار نہ تھی، وہ واقعی اس کی غلطی کے سبب اف خدایا اس کا سوچ سوچ کے برا حال ہو رہا تھا۔ کتنی اذیت دیتا رہا اس بے قصور لڑکی کو۔ وہ رات گئے تک سڑکوں پر گھومتا رہا اور اپنی ہر زیادتی کو یاد کر کے روتا رہا۔ صبح سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹا، پھر 3 دن تک خود کو ہوٹل کے کمرے میں بند رکھ کر نارمل کیا اور پھر واپسی کی راہ لی۔ اب وہ منال کا اور بھی خیال رکھنے لگا، جبکہ اس کی امی کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب سیام کمرے میں آیا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بیڈ پر ترچھا لیٹ گیا۔ منال نے نماز سے فارغ ہو کر لائٹ آف کر دی۔ وہ صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ 1 گھنٹے بعد سیام کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی سی دیر میں وہ سو کیسے گیا؟ اور بڑبڑاتا ہوا منال کے پاس آئی۔ اس نے اسے پکارا تو وہ اٹھ گئی۔ اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ، جا کر اسے کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اس نے منال کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہاری وجہ سے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے۔ میں نے ماما کو تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ سیام نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی تھی۔ آخر دل کی بات لبوں پر آ گئی کہ ایک بدکردار لڑکی آپ کے بچے کی ماں بن گئی۔ آپ اس پر خوش ہیں؟ منال شاید پچھلی باتوں کا ذکر کر رہی تھی۔ سیام اس کے سرخ چہرے کو تکتا رہا اپنی خوشی میں، مگر یہ دیکھ نہیں پایا کہ وہ روتی رہی ہے۔ وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، جسے بے دردی سے مار ڈال دیا گیا۔ اب جو اس کا دکھی چہرہ دیکھا تو حساب کتاب کرنے بیٹھا تو وہ سب کچھ یاد آ گیا۔ صبح وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ بے روحی اور ہاتھ چلانا وہ تو کب کا چھوڑ چکا تھا، نمازیں بھی پڑھنے لگا تھا۔ منال نے اس میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی تھی۔ اسے تہجد سے روکنے والا خود باقاعدگی سے تہجد پڑھنے لگا۔ کئی بار اس کی آنکھیں سیام کے رونے پر کھل جاتی تھی۔ اس کا تڑپتا دیکھ کر وہ دیکھتی رہ جاتی۔ ایک دن بولا، مجھے تم سے ڈر لگنے لگا منال۔ تمہاری آنکھوں سے مجھے خوف آتا ہے، جن میں نے اپنے لیے نہ کوئی نفرت دیکھی ہے نہ محبت۔ وہ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، چاہوں گی بھی نہ تو میں اور ماما، اگر تم چاہو گی بھی نہ تو میں اور ماما تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ سیام نے محبت سے کہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ٹیرس پر لے آیا۔ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا لہجہ نرم تھا۔ منال، تو مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کس لیے؟ منال نے بے دھیانی میں سوال کیا۔ میری ساری غلطیوں کے لیے، میرے سارے گناہوں کے لیے۔ سیام نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کر دیا معاف، اسے کہتے ہوئے آنکھیں موند لی۔
تو بھول جاؤ سب، وہ منت کرنے پہ بولا۔ بھول گئی ہوں، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی۔ تو پھر خوش کیوں نہیں رہتی؟ تمہارے اور میرے بچے کے لیے کتنا ضروری ہے، تم جانتی ہو نا۔ وہ یہ بات کرنے کے لیے دنوں سے ہمت کر رہا تھا، کہہ ہی دی۔ آخر منال نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ نہیں ہوگا اس بچے کو، آپ پریشان نہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے صرف اس بچے کی فکر ہے، تمہاری نہیں؟ سیام کو افسوس ہوا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ یہ دیکھو، میں نے ہمارے بچے کے لیے شاپنگ کیا۔ وہ کافی سارے کپڑے، جوتے اور کھلونے لے کر آیا تھا۔ اسے ایک ایک چیز کھول کر دکھا رہا تھا۔ کیسی لگی شاپنگ؟ وہ سب کچھ طے کر کے پوچھ رہا تھا۔ اگر بیٹی ہوئی تو اتنا ہی پیار کرو گے جتنا کہ بیٹا ہوا اسے کرو گے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، محبت تو میں ایک جیسی ہی کروں گا۔ اور تم اس بچے کے حوالے سے اس کے ساتھ جاننا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کے بارے میں بات ہی کرتی تھی۔ سیام کو صفیہ سے ڈر لگتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے خوف آتا ہے۔ میں محبت کرنا چاہتی ہوں اس بچے سے، مگر لگتا ہے اللہ نے میرے دل سے محبت نام کا جذبہ ہی نکال دیا ہے۔ ویسے محبت کیا، میرے دل میں نفرت کی بھی جگہ نہیں ہے، سب کچھ خالی لگتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی، تم نے بتایا نہیں؟ سیام نے اسے کسی سوچ میں گم دیکھ کر بولا۔ تو وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی کہ پتہ نہیں، وہ ماما کے ساتھ اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ سیام ساتھ نہیں تھا۔ ماما اسے بٹھا کر اس کے لیے جوس لینے گئی۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ نرس اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو لائی۔ تب تک ماما آ گئی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کا کہا۔ سیام بھی اسپتال آ گیا۔ وہ وہاں ہی بیٹھا دعائیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بیٹی کی خوشخبری دی۔ منال ابھی بے ہوش تھی، مگر ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے منال، آج میں نے کتنے عرصے بعد سیام کو اتنا پریشان دیکھا ہے۔ اتنا پریشان تو وہ تب بھی نہیں ہوا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، جب اسے عارفہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماما اس کے سراہنے بیٹھی اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ اس نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مگر اسے صدقے دل سے توبہ کی ہے۔ سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ بھی قبول کر لیتا ہے۔ تم بھی اسے ان غلطیوں کے لیے معاف کر دو جن کی وجہ سے تم دونوں ناخوش ہو۔ کر دو گی نا؟ ماما بولی، میں نے بہت پہلے ہی انہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ سچ بھی تھا، وہ اسے تبھی معاف کر چکی تھی جب اس نے اپنے گھر والوں کو معاف کیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا اس کے باپ کو مرے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے، کسی نے اسے بتایا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہا، تب اس کا بھائی اس کی ماں کو ہمیشہ کے لیے لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ سب نے اسے چھوڑ دیا، مگر پھر بھی وہ ان سب کو معاف کر چکی تھی۔ یہ تو بالکل میری جیسی میری ہے۔ منال اپنی بیٹی کو گود میں لیے وہ نم آنکھوں سے اسے پیار کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح پاکیزہ ہو، اپنے باپ کی طرح بد کردار نہ ہو۔ وہ رو رہا تھا۔ منال کی طرف مڑا، اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری میرے ساتھ تمہاری اپنی بچی کو لگے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہارے گھر والوں کو منانے کی، مگر ناکام رہا۔ میں نے تم سے تمہارے رشتے چھین لیے، مجھے معاف کر دو۔ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ وہ جانتی تھی کہ واقعی اپنی حرکت پر شرمندہ تھا۔ اس کا رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ پچھتا رہا تھا۔ اس کا بدی سے نیکی کی طرف آنا، سب سے بڑھ کر اس کا اپنے گناہ پر تڑپنا دیکھنا۔ وہ جتنی شدت سے معافیاں مانگتا تھا، اسے معاف کر دیا۔ اسے امید تھی کہ اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ اسے معافی مل گئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ منال نے معاف کر دیا اور سیام نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی۔ اپنی جگہ اعلیٰ ظرفی کا دونوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تو شاید رب العزت بھی انہیں معاف کر دے۔ ان کی شادی کو 6 سال بیت چکے تھے۔ منال بھی مطمئن و خوشحال زندگی گزارنا سیکھ چکی تھی۔ سیام بھی پھر سے پہلے والا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگا۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ ان کی بیٹی کے 4 سال بعد منال نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔
اب اس کی فیملی بڑی بری سی ہے۔ مسٹر اینڈ مسز انعام حیدر بھی گھر میں ان کے دیکھ کر جیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عارفہ جو مسز انعام کی سگی بانجی بھی تھی، ان کی آہوں کے سبب ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی۔ شور شکلی مزاج نکلا، ہر دم شک کرتا، ہر جگہ ساتھ رہتا، اور کہیں بھی ہنستا دیکھ لے تو جاہلوں کی طرح بڑے مجمع میں اس کو بے عزت کر کے رکھ دیتا۔ برون ملک رہ کر بھی اتنی گھٹن زدہ زندگی گزارنا اب عارفہ کی مجبوری تھی، کیونکہ یہ سزا جیسی زندگی اس نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ اب ماں باپ حیات نہ رہے تھے اور کوئی اس سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اتنی جانے والی خالہ کو اس نے خود ہی نہ صرف چھوڑا تھا، بلکہ ان کا اور ان کے اکلوتے بیٹے کا زمانے بھر میں تماشا لگا دیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، اگر بندہ اپنے انصاف کا معاملہ رب پر چھوڑ دے تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ ہمیں دوسروں کے دل دکھانے کا باعث بننے سے بچائے، آمین۔